امریکی شہر لاس اینجلس خوفناک شعلوں کی لپیٹ میں، جنگلات میں لگی آگ سے 5 افراد ہلاک، درجنوں جھلس کر زخمی۔ آگ نے 15,000 ایکڑ سے زائد رقبہ لپیٹ میں لے لیا، عمارتیں، گاڑیاں، ہر شے جل کر خاک، 1.5 لاکھ شہریوں کو انخلا کے احکامات۔ ہالی ووڈ اداکار بھی گھر چھوڑنے پر مجبور، اداکار بلی کرسٹل، مینڈی مور، اینا فارس اور ریکی لیک کے گھر بھی جل گئے۔ لاس اینجلس میں تباکن آگ سے ہالی ووڈ میں فلموں کی پروڈکشن بند، ایوارڈ سیزن کے کئی اہم پروگرام منسوخ۔ سانتا مونیکا میں کرٹکس چوائس ایوارڈ تقریب 26 جنوری تک ملتوی۔ ہالی ووڈ کے متعدد رنگا رنگ ایونٹس اور ریڈ کارپٹ پریمیئرز بھی منسوخ۔ اکیڈمی ایوارڈ کی نامزدگیوں کے اعلان کو 19 جنوری تک ملتوی کر دیا۔ 1,500 فائر فائٹرز آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ خبر ایجنسی کے مطابق آگ پر 1% بھی قابو نہ پایا جا سکا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں جنگلات کی آگ بجھانے میں وقت لگے گا۔ ایک طرف آگ، دوسری طرف برف باری، امریکہ شدید موسمی حالات سے متاثر۔ امریکہ کی 7 ریاستیں شدید برف باری سے منجمد۔ ٹیکسس سے ٹینیسی تک برف کی تہہ جم گئی۔ برفانی طوفان سے اب تک 5 افراد ہلاک، درجنوں زخمی ہو چکے، کئی سڑکیں تاحال بند۔ ریلویز کا نظام درہم برہم، ہزاروں پروازیں منسوخ۔ محکمہ موسمیات نے مزید برف باری کی پیشگوئی کر دی۔ 7 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ۔ برطانیہ بھی طوفان کی لپیٹ میں، 2 افراد ہلاک، تیز ہواؤں کی وجہ سے ٹرینز اور بسوں کا نظام متاثر، لوگ گھروں میں محصور۔ انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ کے کچھ حصوں میں مزید برف باری کا الرٹ۔ پاکستان کا شام کی علاقائی سالمیت کے لیے نمائندہ طرز حکومت کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا، شام میں نمائندہ طرز کی حکومت کو اقوام متحدہ کی حمایت حاصل ہونی چاہیے۔ شام میں حکومتی ڈھانچے کی منتقلی کو یقینی بنایا جائے۔ شام میں دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ سلامتی کونسل شام میں کیمیائی ہتھیاروں کی موجودگی کے الزامات کی تحقیقات کرے۔ 1 کروڑ 30 لاکھ سے زائد بے گھر شامیوں کو امداد کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹیکس سلیب میں کمی لانے کا عندیہ۔ کہا، ہمارا ٹیکس نظام کاروبار چلنے نہیں دے رہا۔ موجودہ ٹیکس سسٹم کے تحت بڑی غیر ملکی سرمایہ کاری بھی نہیں آ سکتی۔ ہمیں ٹیکس سلیب کم کرنا ہوں گے۔ ٹیکس ہدف اور وصولی میں 400 ارب روپے کا گیپ ہے۔ گیپ ختم کرنے پر FBR کو انعام دیں گے۔ سالانہ 4,000 ارب روپے ملی بھگت سے کھایا جا رہا ہے، جسے ختم کریں گے۔ معاشی بہتری کے لیے سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ وزیر اعظم نے کراچی پورٹ پر فیس لیس کسٹمز اسسمنٹ سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ بانی PTI نے مذاکرات جاری رکھنے اور دونوں مطالبات تحریری طور پر حکومتی کمیٹی کو دینے کی اجازت دے دی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا، بانی PTI نے کہا مذاکرات کے لیے تیسری نشست ضرور ہونی چاہیے۔ آج اسپیکر کو اجلاس بلانے کا کہیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے، اسپیکر ایاز صادق کو کہہ دیا ہے ہمارے مطالبات میٹنگ منٹس میں شامل کر لیں۔ بانی PTI جو آج بھگت رہے ہیں وہ مکافات عمل ہے۔ کون سی سیاست بچوں کو کہتی ہے کسی سے اس کا ماں باپ چھین لو؟ نوجوان کسی کے اقتدار کی ہوس کا ایندھن نہ بنے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرگودا یونیورسٹی میں طلباء سے خطاب۔ کہا، آپ کو جلاؤ گھیراؤ کا کہنے والا کبھی آپ کا ہمدرد اور خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ جن بچوں نے بہکاوے میں آ کر آگ لگائی وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ حسان نیازی نے فوجی وردی کی توہین کی، اس کے والدین سے پوچھیں کیا بیت رہی ہے۔ حسان نیازی جب 10 سال بعد رہا ہوگا تو دنیا بدل چکی ہوگی۔ پورم سے 3 ماہ بعد گاڑیوں کے قافلے پارا چنار پہنچ گئے۔ اشیاء خرونوش اور امدادی سامان پر مشتمل 35 گاڑیوں کا قافلہ سخت سیکیورٹی میں روانہ ہوا تھا۔ قافلے کی فضائی نگرانی بھی کی گئی۔ چھوٹی گاڑیوں کے ذریعے خوراک اور دیگر اشیاء پہنچائی گئیں۔ مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف نے کہا، بڑے ٹرکوں پر مشتمل قافلے اور مسافر گاڑیوں کی روانگی بھی جلد ہوگی۔ نئے ڈپٹی کمشنر گرم اشفاق خان کہتے ہیں، قافلے کا امن سے پارا چنار پہنچنا بہت خوش آئند ہے۔ ڈپٹی کمشنر پر حملہ کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔
FIA نے بجلی سپلائی پر سیلز ٹیکس کم کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ ذرائع کے مطابق IMF نے موجود کریڈٹ پیکج کے تحت متفقہ ٹیکس شرح میں تبدیلی نہ کرنے کی تاکید کر دی۔ پاکستان نے بجلی بلوں پر گوڈز اینڈ سروسز سیلز ٹیکس کی 18% شرح لاگو کر رکھی ہے۔ فیول اور یونٹس پر بلوں میں دوہرا ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ آئندہ پیکج قسط کی ادائیگی بھی کیپٹیو پاور پلانٹ شعبے پر لیوی لگانے سے مشروط کر دی۔ کراچی میں لاپتہ 7 سالہ سالم کا کوئی سراغ نہ لگ سکا، 2 روز گزر گئے، بچے کا کچھ نہ پتہ چل سکا۔ اہل خانہ غم سے نڈھال، تھانہ بلال کالونی میں مقدمہ درج۔ مدعی مقدمے کے مطابق سالم منگل کی دوپہر مدرسے گیا اور پھر گھر نہیں آیا۔ مدرسہ اسی عمارت میں ہے جہاں سالم کا گھر ہے۔ اہل خانہ نے کہا قاری نے بتایا سالم پڑھنے کے بعد واپس چلا گیا تھا۔ لبنان میں صدارتی انتخابات کے لیے پارلیمانی اجلاس آج ہوگا۔ مائیکل اون کی ٹرم پوری ہونے پر عہدہ اکتوبر 2023 میں خالی ہو گیا تھا۔ کوئی بھی جماعت اپنے امیدوار کے لیے درکار ووٹ حاصل نہیں کر سکی۔ عرب میڈیا کے مطابق سردار کی عہدہ لبنان میں مسیحی آبادی کی نمائندگی کے لیے مختص ہے۔ مسیحی نمائندگی کا مقصد اقتدار کی تقسیم کو متوازن رکھنا ہے۔ نومنتخب امریکی صدر کے ڈنمارک کے علاقے گرین لینڈ پر قبضے کی دھمکی، عالمی رہنماؤں کا بھرپور رد عمل۔ جرمن چانسلر نے کہا ٹرمپ کے ریمارکس نے یورپی رہنماؤں میں بے چینی پیدا کر دی ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ بولے یورپ خود مختار سرحدوں پر حملے کی اجازت کسی کو نہیں دے گا۔ ٹرمپ کے خلیج میکسیکو کا نام بدل کر خلیج امریکہ رکھنے پر میکسیکو کے صدر بھی بول پڑے، کہتے ہیں شمالی امریکہ کا نام بدل کر میکسیکن امریکہ رکھ دینا چاہیے۔ ادھر کینیڈین صوبے ontario کے سربراہ نے الاسکا خریدنے کی پیشکش کر دی۔ پچیس ممالک کے شہریوں کے لیے سعودی عرب داخلہ پولیو ویکسین کے بغیر ناممکن۔ سعودی عرب کی جرنل سول ایوییشن کا ایئر لائنز کو مراسلہ جاری۔ پاکستان، افغانستان، کینیا، کانگو، موزمبیق، انگولا، ایتھوپیا اور دیگر شامل۔ سعودی حکام کے مطابق پولیو ویکسین سرٹیفکیٹ 4 ہفتوں کی مدت پر مشتمل ہونا چاہیے۔ نجی طیاروں کے ذریعے سعودی عرب داخل ہونے والوں پر بھی شرط لاگو ہوگی۔ دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹوں کی فہرست میں سنگاپور کی ٹاپ پوزیشن۔ سنگاپور کے شہریوں کو 227 میں سے 195 ممالک میں ویزا فری رسائی حاصل۔ جاپان کا پاسپورٹ پر 193 ممالک کے ساتھ دوسرا اور یورپی یونین کے رکن ممالک فرانس، جرمنی، اٹلی اور اسپین تیسرے نمبر پر ہیں۔ پاکستانی پاسپورٹ کا نمبر 103واں ہے، جسے 33 ممالک میں ویزا فری انٹری حاصل ہے۔ سندھ حکومت کا بے روزگار نوجوانوں کو آسان اقساط پر ای وی ٹیکسی دینے کا فیصلہ۔ کراچی میں ای وی ٹیکسی اسمبل کرنے والی کمپنی کے حکام کی شرجیل انعام میمن سے ملاقات، ماحول دوست ای وی ٹیکسی سے متعلق بریفنگ دی۔ سینئر صوبائی وزیر نے سیکرٹری ٹرانسپورٹ کو پلان تیار کرنے کی ہدایت کر دی، کہا وہ چاہتے ہیں بے روزگار شہری پائیدار انداز میں اپنی روزی کما سکیں۔ امریکی کمپنی کا نیکسٹ جنریشن گیمنگ چپ بنانے کا اعلان۔ کمپنی کے CEO کے مطابق چپ کو فلمی معیار کی ویڈیو بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ نئے AI ماڈل کو کاسموس کا نام دیا گیا ہے۔ صارفین کاسموس کو ایک متن دے کر مکمل ویڈیو بنا سکیں گے۔